ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر عبادات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو حاجی حضرات ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے، ان سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ لیکن جو لوگ حج کے نہیں جا سکتے، اللہ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں رہ کر ثواب کما سکتے ہیں، بہت زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کے بارے میں قرآنی آیات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں اور 10 دن ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا کہ کوئی دن بھی اس طرح نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہو جو ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے جہاد کے لیے اور خود بھی جا کے شہید ہو جائے اور جو مال لے کے گئے وہ مال بھی سب اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ اس کی اجر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں عام دنوں میں، اس 10 دنوں کے مقابلے وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ 10 دن ذوالحج کے 10 دن یہ بہت بابرکت ایام ہے۔ اس میں انسان صدقات کرے، جتنے زیادہ صدقات کر سکتے ہیں اتنے اس کے اجر و ثواب ہے۔ اس میں انسان عام حالات سے زیادہ نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، نمازوں کی اگر کوئی کمزوری ہے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس میں انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے، صلہ رحمی کرے، اور پھر خاص کر ان 10 دنوں میں جو ایک دن جو عید سے ایک دن پہلے جو دن ہے جس دن عرفہ لوگ حج کے لیے حاجی عرفے کے میدان میں جاتے ہیں تو عرفے کے دن کا روزہ ہے، اس دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اس کے بہت اجر ہے۔ اور عرفے کے دن فجر کی نماز سے جو تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں اور ایام تشریق کے عصر تک، یہ تقریباً کوئی 23 نمازوں کے بعد یہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کی بہت اجر ہے۔ اور عید کی نماز اس میں بہت اہم عبارت ہے کہ انسان عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، بہت اہم عبارت ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ہم سے نیکی ہو سکتے ہیں، جو ہم نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی سنت استحبابی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرتے ہیں تو جب ذوالحج کے چاند نظر آتے ہیں اس سے پہلے اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا کرے، ناخنوں کو، اور جو صفائی کرنے کی ضرورت ہے وہ صفائی کرے۔ اب ان 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹے، ان 10 دنوں میں اپنے بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، اور اس طرح کے کوئی اور جو اس طرح کے بدن کے حصے صاف کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے سے صاف ہو، اور ان 10 دنوں میں صفائی نہ کرے، اس کو ان بالوں کو صاف نہ کرے، بغل کے نیچے جو بال ہے اس کو بھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے، بہت اجر۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کے جو خاص اعمال ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر عرفے کے دن کا جو روزہ ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ اس سے علاوہ ان 10 دنوں میں اور بھی اگر آدمی کو اللہ توفیق دے روزے رکھے، خاص کر پیر اور جمعرات کے دن، اس کے روزے تو ایسے بھی رکھنا چاہیے، لیکن خاص ان دنوں میں جو پیر اور جمعرات آ رہے ہیں ہم سب کوشش کریں پہلے میں، اور پھر ہم سب کہ ان دنوں میں ہم کم از کم روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہت اجر ہے، ہم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔